بیٹی کی زندگی سکون میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ 90 کی دہائی تک جو خواتین ماں کے عہدے پہ فائز ہو چکی تھیں وہ اب اکثر یہ جملہ کہتی ہوئی پائی جاتی ہیں کہ بھائی ہم جو نہ کر سکے وہ ہماری بیٹی کر لے، اس لیے ہمیں بچیوں پہ پابندیاں نہیں لگاتے۔ یعنی یوں کہا جائے تو زیادہ آسان ہوگا کہ جو خرافات ہمیں کرنے کی اجازت نہ ملی وہ ہم اپنی بیٹی کو کرنے دیں گے۔ بھلا یہ کون سا پیار ہوا بیٹی سے؟ ایک مسلمان ماں اپنی بیٹی کو اس گناہ میں ملوث ہونے دے گی جس میں وہ خود نہ ہو سکی؟ لیکن اب یہ ہو رہا ہے۔ چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ ماؤں نے پردہ کیا اور بیٹی کو نہیں کرواتی کیونکہ ہمیں تو ابا اور بھائی کے ڈر سے کروایا گیا تھا۔ چلے ابا اور بھائی کے ڈر سے ہی صحیح، پردہ تو کیا۔ اب بیٹی کو بے پردہ کرنا کیا گناہ نہیں؟ میں نے جینز نہیں پہنی کیونکہ ابا نہیں پہننے دیتے تھے، تو اب میری بیٹی پہنتی ہے اور جیسا چاہے پہنے، میں نہیں روکتی۔ یہ منع کرتے ہیں تو میں صاف کہہ دیتی ہوں میرے ابا کی طرح ہٹلر نہ بنے، تو کیا یہ گناہ نہیں؟ ماں کہتی ہے کہ ہمیں تو ٹیپ ریکارڈر پہ آواز زیادہ کر کے گانے سننے کی اجازت نہ تھی، چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، کیسٹ منگوا کر یا ڈائجسٹ بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ میں نے تو اپنی بچی کو کھلی چھوڑ دی ہے، ناول پڑھو، اس سے دنیا کا پتہ چلتا ہے، اور گانے سنو، یہی تو عمر ہے، پھر تو شادی اور بچے ہو جائیں گے، کہاں وقت ملتا ہے؟ تو کیا یہ گناہ نہ ہوا؟ ہم نے پہلے میکے اور پھر سسرال میں بھر بھر کے روٹیاں پکائی ہیں۔ نہ بابا، میں تو اپنی بچی کو کچن نہیں جانے دیتی، اس کے پڑھنے کی عمر ہے اور رشتہ بھی وہاں کروں گی جہاں زیادہ بڑی فیملی نہ ہو۔ تو کیا بیٹی کو سست اور کاہل بنا دینا کوئی نیکی ہے؟ ہمیں تو کالج چھوڑنے ابا آتے جاتے تھے، کہیں جانے کی اجازت نہ تھی۔ میری بیٹی پہ مجھے اعتماد ہے، کالج یا یونیورسٹی میں دوستوں کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے اس کا، میں منع نہیں کرتی۔ یہ کوئی ہمارے والا دور نہیں کہ گھٹ گھٹ کے جینا پڑے۔ بیٹی کو شتر بے مہار کی مانند ہر جگہ جانے کی اجازت دینا کون سی نیکی کے درجے میں آتا ہے؟ میں نے تو 1000 باتیں چپ کر کے برداشت کی ہیں، لیکن میری بیٹی منہ پہ ایسا جواب دیتی ہے کہ سامنے والے کے دانت تو کیا سب کچھ کھٹا ہو جاتا ہے۔ جو باتیں ہم نے برداشت کر لی وہ ہماری بیٹیاں کیوں کریں؟ بیٹی کو منہ پھٹ اور بدتمیز بنا دینا کون سا اعلیٰ کام ہے؟ آج کل کی مائیں چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہم سے 2 ہاتھ آگے ہوں۔ ہاں، یہ والی بات نیک سیرتی ہے تو اچھی لگے گی، مگر بد سیرتی ہے تو اس کا فارمولہ اپلائی نہ کریں۔ بھلا یہ کون سی عقل مندی ہوئی کہ اپنی غلطیاں اور اپنے اندر کی بری خواہشات کو اپڈیٹ کر کے اپنی ہی اولاد میں منتقل کر دیا جائے؟ ذرا سی بات پہ یہ کہنا کہ ہماری بیٹی ہماری طرح زندگی بسر نہ کرے، یہ جملہ نامحسوس طریقے سے اپنی بیٹی کے دل میں اس کے باپ کے لیے منفی جذبہ ڈالتا ہے کہ ہاں، ابو نے میری امی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ نامحسوس طریقے سے گھر کے مردوں سے بیزار اور دور ہونے لگتی ہے، اس کے ذہن میں شک و شبہات جنم لینے لگتے ہیں، نہ جانے کون سے ظلم کے پہاڑ میری مما پہ توڑے گئے ہیں۔ بیٹی کی زندگی سکون میں دیکھنا چاہتی ہو تو دین اسلام کے دیے گئے اصولوں پہ اس کی تربیت کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو آزمائشیں آئیں گی وہ آنے کے لیے نہیں تھیں، بس یہ سکھائیں گی کہ زندگی میں سخت وقتوں میں کیسے برتاؤ کرنا ہے اور کس حکمت عملی سے چلنا ہے۔ آزمائشوں سے نفرت کرنا نہ سیکھیں بلکہ ان کا سامنا کرنا سیکھیں۔ مسلمان مائیں تو اپنے اندر موجود ہنر و نیک عادات کو بیٹیوں میں رچا بسا دیتی ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم اسلام کی عظیم خواتین کے نقش قدم کو اپنے لیے راہ ہدایت بنائیں، اور ہم اتنی بیوقوف خواتین ہیں کہ اپنی بیٹی کو خود سے زیادہ آزاد اور بے لگام دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو پڑھائیں، ان کی تربیت کریں، خوش رکھیں، بیٹیوں کی طرح انہیں ہر چیز اور ضروریات کا خیال رکھیں، مگر یہ دین اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر، اور یہ دائرہ کار حقیقی شرعیت پہ مبنی ہو، لبرل اسلام کے گروہ کا نظریہ نہ ہو۔ پیاری ماؤں سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے، میں اپنی بیٹی کو ہر وہ کام کرنے دوں گی جو مجھے نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ کہنے کے بجائے آپ اس طرح کہیں، میری بیٹی کو وہ ہر نیکی کرنے دوں گی جس کو میں خود نہ کر سکی۔ میں اپنی بیٹی کو دین کے ان کاموں پہ لگا دوں گی جو حالات نے مجھے کرنے نہ دیے۔ میں اپنی بیٹی کو ہر اس گناہ سے بچاؤں گی جس کا شکار بن چکی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے آپ سے بہتر مسلمان عورت بنانا چاہوں گی تاکہ میری نیک تربیت میرے اور جنت کے درمیان حائل فاصلے کو کم کر سکے۔ میری پیاری بیٹی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی بیٹی کو اپنی نیک خصلتوں کا عکس بنائیے، انہیں ایسا بنائیے کہ آپ اس دنیا میں جانے کے بعد لوگ آپ کی تربیت دیکھ کے نہ صرف رشک کریں بلکہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں۔